لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کے کیا ہم نے رب سے کوئی وعدہ نہیں کیا؟ یہ کلمہ پڑھ کے ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ یہ قرآن کو مانوں گا، اس کے حکموں کو مانوں گا، اس بات کو سر تسلیم خم کر کے ہم نے جو ہے وہ اقرار کیا ہے کلمہ پڑھ کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کریں گے، نبی پاک کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جب یہ عہد ہو چکا، یہ بات ہو چکی، تو میرے دوستو کیا یہ ہماری باتیں آن دی ریکارڈ نہیں جا رہی؟ یہودی قوم اللہ کے وعدوں کو پورا نہ کرے، اللہ اس کو ریکارڈ کر کے جو ہے وہ نبی پر وحی بنا کے بھیج دے کہ ان لوگوں نے یہ وعدے توڑے ہیں۔ تو مجھے بتائیے آج کا مسلمان وہ قرآن کو مانتا ہے تو قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ شراب حرام ہے، قرآن میں یہ موجود ہے کہ شراب تمہارے اوپر رب نے حرام کی ہے۔ مجھے بتائیے جب وہ بندہ اپنے گھر میں شراب رکھتا ہے تو کیا وہ رب کا وعدہ نہیں توڑتا؟ اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ زنا تمہارے اوپر حرام ہے، اور جب کوئی بندہ کسی عورت کے ساتھ یا عورت مرد کے ساتھ زنا کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں بات نہیں جا رہی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ملاحظہ نہیں فرما رہا؟ اور یہ تمام تر باتیں کیا ہمارے لیے میدان معاشر میں ذلت کا ذریعہ نہیں ہوں گی؟ نشے کا انجیکشن بیچنا، نشے کا انجیکشن خریدنا، نشے کا انجیکشن لگانا، یہ کیا تمام باتیں ہم بطور مسلمان اپنے ذمے لے نہیں چکے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے؟ اور پھر کوئی بندہ پتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ نشہ کرتا ہے اور اس کو وہ نشے کا انجیکشن میڈیکل سٹور والا دیتا ہے، تو مجھے بتائیے اس کے سجدے کس کام کے، اس کی نمازیں کس کام کی؟ اور جو بندہ چرس افیوم لے کے اپنے گھر میں رکھتا ہے اور پھر اس کو 100 کی پڑی بیچتا ہے، اس کے صدقے کس کام کے، 11ویں کی دیگیں کس کام کی، میلاد کی جھنڈیاں کس کام کی؟ وہ تو رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا خلاف کر رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے۔ چرس بیچنے کے بعد لوگ اپنے پیروں کو بلا کے کھیرے کھلاتے ہیں، صدقے کراتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت ٹل جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ مصیبت نہیں ٹل سکتی۔ نشے پر تم نے قوم کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا، رلا کے رکھ دیا، اور تم کہو کہ کوئی بندہ تمہارے گھر میں فاتحہ پڑھے اور تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں۔ نشہ بیچنے والے کی مصیبت نہیں ٹل سکتی جب تک توبہ نہ کر لے، اور توبہ کے دروازے اللہ نے کھول رکھے ہیں۔ نشہ کرنے والا تھانے دار کو خرید سکتا ہے، چرس بیچنے والا، شراب بیچنے والا، وہ تمام تر طاقتوں کو خرید سکتا ہے، لیکن رب کو تو نہیں خرید سکتا۔ بتاؤ رب کو خرید سکتا ہے؟ یہودی قوم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم بعض قرآن کو مانتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو ہم کہیں جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں جنت چاہیے جی، ہمیں یہ چاہیے جی، ہمیں جی وہ چاہیے، اور پھر شراب بندہ بیچے، پھر بندہ نبی کو مانے اور چرس بیچے، ہیروئن بیچے، افیون بیچے، اس کا کاروبار کرے، وہ کعبے کے اندر بھی مر جائے تو اللہ اس کو پکڑے گا کہ اس نے پتہ نہیں کتنی ماؤں کو رلایا ہے۔ مجھے بتائیے یہاں مارکیٹ میں پڑے ہوتے ہیں نشئی، کیا ان کی مائیں نہیں ہیں؟ یہ مسجد کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں نشئی، کیا ان کی بہنیں نہیں ہیں؟ اپنی کوٹھیاں بنانے کے لیے ان ظالموں نے یہ نشے کا دھندا کیا، ان ظالموں نے نوجوانوں کو برباد کر دیا، ان ظالموں نے کئی عورتوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، اور سمجھتے ہیں جناب مولوی ہمارے گھر آئیں گے ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے ہم بخشے جائیں گے۔ مذاق سمجھ رکھا ہے دین کو ان لوگوں نے، اجاڑ کے رکھ دیا مخلوق کو۔ میں خدا کی قسم جب ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یار یہ بچے کسی کے تو ہوں گے،
اور یہ اپنی پتہ نہیں بہن کا جہیز بیچ کے نشہ کر رہے ہوں یا اپنی ماں کا زیور چوری کر کے نشہ کر رہے ہوں، لیکن ظالم بیچنے والے کو حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی ان لوگوں کو کہ لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد بھی یہ نشہ بیچتے ہیں اور چرس بیچتے ہیں اور افیون بیچتے ہیں۔ ان کے مددگار بھی پکڑے جائیں گے، ان کے اوپر ہاتھ رکھنے والے بھی پکڑے جائیں گے، اور ان کو چھوڑنے والے بھی پکڑے جائیں گے، اور ان کا ساتھ دینے والے بھی پکڑے جائیں گے۔ چاہیے کہ سب کو چاہیے توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو 100 قتل کرنے والے قاتل کو بھی بخش دیتا ہے۔